السلام على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، وقال وقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون. 1447 ہجری 1447 ہجرہ کے ایام ازا کا چھٹا عشرہ، آج اس کی 10ویں اور آخری مجلس ہے، اور ٹیکنیکلی تو یہ 7واں عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے کی بنا پر اب یہ آخری عشرہ ہے، لیکن اس کی پہلی مجلس مجھے کو پڑھنا پڑ رہی ہے، اور جو عنوان ہے شان رسالت یا عظمت رسالت۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز تو اس سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو نور رسالت اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ اسی مہینے کی آج جو پہلی تاریخ تھی، اللہ کے رسول نے ہجرت کی۔ ہجرت کا مطلب اپنے بستر پر مولائے متقیان کو سلایا۔ وہ فضیلت کی رات آج کی رات تھی، اور اسی مہینے کی 9 تاریخ کو اس امام کی امامت کا آغاز ہوگا کہ جو مقصد رسالت کو مکمل کرے گا۔ تو یہ پورا مہینہ ہی پیغمبر اسلام کے حوالے سے مختلف اہم تاریخیں رکھتا ہے، لیکن میں تو اپنے موضوع کو آج اختتام تک پہنچا رہا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں کل رات کی مجلس سے کنیکٹ کر کے آج کی آخری 3-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس سال 1447 ہجرہ کے چھٹے عشرے کی پہلی مجلس میں جو میں نے ریکویسٹ کی تھی، اس کو آج میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو پہلے عشرے کی پہلی مجلس کی بھی وہی حالت تھی، اور آج بھی یہی امکان کیا یقین ہے کہ وہی حالت ہوگی، کہ چونکہ مومنین کی تعداد کم ہوگی تو ذرا سا وہ لوگ جو ابھی آگے ہیں، اگر جو تھوڑے ڈسٹینس پر اگر اور تھوڑا پیچھے ہو جائیں تو میرے لیے بات کرنا آسان ہو جائے گا۔ ذرا مشکل تو ہوگا آپ کے لیے، ایک دفعہ آ کے بیٹھ گئے تو اس کے بعد، لیکن آسانی سے آرام سے آپ بھی بیٹھیے، میں بھی آرام سے گفتگو۔ آج میں نے جن 2 آیتوں کی تلاوت کی، مختلف آیات مبارکہ کی تلاوت کر کے پیغمبر کی عظمت کا کوئی نہ کوئی پہلو بیان کیا جا رہا تھا، لیکن آج جس 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان میں سے پہلی آیت، بلکہ دونوں آیتیں کل رات کی مجلس کا جو آخری حصہ تھا اس سے متعلق ہیں، اور عظمت رسالت تو ہے ہی۔ سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 15ویں پارے کا پہلا سورہ ہے، اور ایک اعتبار سے بہت اہم ہے، لیکن وہ پھر جو کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کبھی اس کی تفصیل آئے گی، معراج کا بیان ہے۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسرا، جو رات کے اندھیرے میں، رات کے سفر کو عربی میں اسرا کہتے ہیں، اسرا بعبدہ، جو رات کے اندھیرے میں اپنے بندے کو لے کے گئی، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، اس مسجد پر جو 7ویں آسمان پر ہے اور بیت المعمور کہلاتی ہے۔
الذی بارکنا حولہ، جس کے چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں، کیونکہ وہ تو عین جنت کے درمیان واقع ہے۔ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی آیت دکھائیں، نشانی۔ یہ قرآن مقصد بتا رہا ہے معراج کا۔ اور ایک بار پھر میں یہ یاد دلا دوں، یا ایام ازا کی یہ تاریخیں جس امام معصوم کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، انہوں نے اپنے خطبہ دمشق کے اندر اپنے جد کی معراج کو بہت نمایاں کر کے بیان کیا تھا۔ اب یہ معراج کی آیت میں نے کیوں تلاوت کی ہے، اس کی جانب سفر معراج نہیں پڑھنا ہے، تو میں کل معذرت کر چکا ہوں کہ ایک دو تقریروں میں تو اس کا ذرا سا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی ایک اور وجہ ہے اس آیت کی آج تلاوت کرنے کی ربط میں لانا۔ دوسری آیت سورہ یونس کی آیت، اور اس میں اللہ کا رسول مکے کے کافروں اور مشرکوں کے سامنے اپنی نبوت و رسالت کی جو دلیل پیش کر رہا ہے۔ عام طور پہ دلیل میں وہ بات پیش کی جاتی ہے جو کسی کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، مثلا چاند کے 2 ٹکڑے کیے اللہ کے رسول نے، یہ عظمت رسالت کا ایک پہلو۔ براق پہ سوار ہو کے 7ویں آسمان پہ گئے، یہ بھی عظمت رسالت کا ایک پہلو ہے۔ مردوں کو زندہ کیا، یہ بھی عظمت رسالت کا ایک پہلو، اور باقی چیزیں جو مختصراً بھی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ آج آخری مجلس ہے تو موضوع جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ کے رسول نے اپنی نبوت یا اپنی رسالت کی جو دلیل پیش کی ہے وہ بہت اہم دلیل ہے، اور ایک ایسا، اب رسالت کی دلیل کس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے؟ مومنوں کے سامنے کوئی تھوڑی، وہ تو مانتے ہیں رسالت، ان کے سامنے کوئی اس قسم کی دلیل آتی ہے جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا تو ان کا ایمان بڑھتا، لیکن ایمان تو پہلے سے ہے نا، اس کے بغیر یہ دلیل تو پیش کی جا رہی ہے کافروں، مشرکوں، منکروں، مذاق اڑانے والوں اور ظلم کرنے والوں کے سامنے۔ اور اصل جو ہے پیغمبر کی سب سے بڑی عظمت یہی، وہ باقی چیزیں اس کے ساتھ فرعی چیزیں، معراج، مردے کو زندہ کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پلٹانا، آیا وہ پیغمبر کے اشارے سے تھا، مولا کی خاطر آیا، لیکن اشارہ پیغمبر کا تھا پہلے معجزے میں، سورج کو ایک بار کوئی تھوڑی پلٹا۔ تو خیر اصل چیز وہ ہے جو سورہ یونس کی آیت میں آئی، وہ کیا ہے؟ وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہارے پاس اتنی عقل و سمجھ بھی نہیں؟ تم جو میری رسالت کا انکار کر رہے ہو تو اتنی عقل بھی نہیں کہ لبثت فیکم، میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، عمرن، ایک عمر، من قبل ہی، اس اعلان رسالت سے پہلے۔ عیسیٰ کی طرح اللہ کے رسول نے پیدا ہوتے ہی اعلان رسالت نہیں کیا، 40 سال انتظار کیا، اور یہ 40 سال کے انتظار کو پیغمبر اپنی رسالت کی دلیل قرار دے رہے ہیں کہ 40 سال میں تمہارے درمیان رہا، میرا بچپنا، میری جوانی سب تم نے دیکھی، کیا میرے کردار میں کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی کھوٹ، کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی کہ آج اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم میرے بارے میں شک کرو؟ پیغمبر اپنے کردار کو، پیغمبر اپنی 40 سال کی اس زندگی کو جو مکے کے کافروں کے سامنے بغیر معجزے کے ہے، اس میں بھی کچھ معجزے تھے لیکن توجہ نہیں تھی ان لوگوں کی۔ بادل کا سایہ کرنا، زمین کا سرسبز ہو جانا، حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی کا ایک دم سے طاقتور ہو جانا، لیکن یہ وہ معجزے ہیں کہ جس کی جانب ذہنی ان کی متوجہ نہیں۔ ہاں، چاند 2 ٹکڑے ہوگا سب دیکھیں گے، مرا ہوا شخص پیغمبر کے اشارے سے زندہ ہوگا سب دیکھیں گے، اونٹ یا بکری جو ہے وہ انسانی زبان میں کلام کرے گی سب سنیں گے، لیکن بادل آ گئے، سوچا ہوگا اتفاقاً جا رہے ہیں، توجہ بھی نہ دی۔ تو یہ جو پیغمبر نے اپنی رسالت کی سب سے بڑی دلیل قرار دی کہ 40 سال تم نے مجھے دیکھا اور میں اپنی پوری جوانی تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کبھی تم نے مجھ میں کوئی کمی یا خرابی دیکھی تھی؟ اور یہی جو پیغمبر کی دلیل ہے سورہ یونس میں، یہ پیغمبر کے اعلان رسالت کا پہلا جملہ تھا۔ جب پہاڑی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ میں رسول ہوں، کہا تھا پہلے یہ بتاؤ اگر میں کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے، میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔
تو پیغمبر نے پوچھا کیوں مانو گے؟ اصل جو دلیل شروع ہو رہی کیوں مانو گے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے آج تک تمہیں نہ کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے، نہ عمل میں کوئی خرابی دیکھی ہے، نہ قول میں کوئی خرابی دیکھی ہے۔ عمل کی خرابی نہیں تھی تو امین کہلائے، قول میں خرابی نہیں تھی تو صادق کہلائے۔ پہلے صادق اور امین کا ٹائٹل ان عربوں سے لیا، ورنہ تو یہ ہمیشہ سے ٹائٹل تھا، لیکن دشمن سے بھی۔ یہ ہے، دیکھیے یہ دو چیزیں، امین کہتے ہیں جس کا عمل بالکل ٹھیک ہو، صادق کہتے ہیں جس کا قول بالکل ٹھیک ہو۔ اور جب ان دونوں کو آپ جمع کریں تو ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں عصمت اور معصوم ہونا، جس کا قول بھی ٹھیک ہوتا ہے، جس کا عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اور اللہ نے یہ دونوں چیزوں کو اپنی جانب نسبت دی۔ وہ آیت سورہ نجم کی ہے۔ قرآن نے معراج کا تذکرہ دو سوروں میں کیا، ایک سورہ اسراء اور ایک سورہ نجم، اور دوسری آیت سورہ توبہ کی۔ وہی دیکھیں، صادق مانے کلام میں بالکل سچا، امین کے معنی عمل میں بالکل سچا۔ کلام کے اعتبار سے آیا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ہمارا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہی کہتا ہے جو وہی کہتی، وہی کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے پیغمبر کے کلام کو اپنا کلام قرار دی، تو کیا اللہ صادق؟ صفات ثبوتیہ بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں، 8ویں صفت ہے اللہ صادق۔ اور سورہ توبہ میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب یہ جو تم میدان بدر میں کنکری اٹھا کے پھینک رہے ہو، تم نہیں پھینک رہے ہو، یہ ہم پھینک رہے ہیں۔ عمل پیغمبر کا ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہے، کنکری پیغمبر کے ہاتھ سے جا رہی، خدا کہہ رہے نہیں یہ ہمارا ہاتھ۔ وما رمیت اذ رمیت، جب تم نے رمی کی۔ اچھا حج کرنے والوں کو تو یہ لفظ پتا، جب ہم جا کے شیطان کو کنکر مارتے ہیں اس کا نام ہے رمی۔ تو پیغمبر نے جنگ بدر میں جو کنکر اٹھا کے کافروں پہ پھینکے تھے، کہا تم نہیں پھینک رہے، ولیکن اللہ رما، یہ اللہ رمی کر رہا ہے۔ تو اللہ نے پیغمبر کے عمل کو بھی اپنا عمل بنایا، پیغمبر کے قول کو بھی اپنا قول قرار دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، کل رات کی مجلس کا اختتام کیا تھا کہ رسالت اس وقت تک محفوظ ہے جب تک کہ آپ امامت کو رسالت کے ساتھ بلا فصل مانیں گے۔ جہاں رسول اور علی میں آپ نے فاصلہ ڈال دیا تو وہاں پہ رسالت پر ایسے ایسے الزامات اور تہمتیں لگیں گی کہ جو آج تک لگ رہی ہیں۔ میں ان کتابوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتا جو مسلمانوں کی کتابوں سے غیر مسلموں نے لکھی ہیں، ان کا نام ہی توہین آمیز۔ لیکن یہ کتابیں جن سے پیغمبر کی ایسی بدنما تصویر بنائی گئی ہے، یہ انہی کے پاس ہے جنہوں نے رسول اور علی کے درمیان فاصلہ ڈال دیا۔ اب یہ علی کا کام ہے رسالت کا تحفظ۔ اب آئیے سورہ اسراء، ہم بندے کو لے کے گئے تاکہ یہ لفظ بندہ قرآن میں آیا، اور ہم اور آپ بھی پیغمبر کی رسالت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں۔ پہلے رسول کا بندہ ہونا کہتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، پہلے بندگی پھر رسالت۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، میں کہیں اور جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں جلدی سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رات کو لے کے گئے، کیوں؟ تاکہ اپنی نشانی دکھائیں۔ اور یہیں پہ مولا کی وہ مشہور حدیث آتی ہے جس کو کچھ لوگ لا علمی کی بنا پر مراجع پر اعتراض کے طور پہ پیش کرتے ہیں، لیکن بہرحال مولا کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ اپنی نشانی دکھانے کے لیے لے گیا تھا، وہ نشانی کیا تھی؟ انا آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں تھی جو معراج کے سفر میں رسول کو دکھائی گئی۔ آیت اللہ الکبریٰ، آیت اللہ العظمیٰ، مولا کا لقب۔ اب یہاں سے مرجعیت پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ پھر ہمارے مراجع میں سے بعض کے ساتھ یہ لقب کیوں لگتا ہے؟ موضوع بدل جائے گا، بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی، لیکن بہرحال مولا نے فرمایا، اور بالکل معتبر حدیث ہے، کہ اصل معراج کے سفر کا اصل مقصد تھا مجھے پیش کرنا، یعنی میری ولایت علی جو تھی غدیر میں لوگوں کے سامنے آئی، لیکن اللہ کے رسول کو حکم ملا تھا شب معراج، خاص اس کے لیے بلایا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسالت کا تحفظ ہوگا جب ولایت علی ساتھ ہوگی، جو کل بھی کہا آج بھی کہا، میں اس کو زیادہ اس موضوع کو پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن جملہ کافی، شب معراج۔ اب رسول مکے کے کافروں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے کے منافقوں میں۔ معراج کا واقعہ کب ہوا؟ جب حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ کافروں سے بچانے والے یہ دو تھے، لیکن منافقوں سے واللہ یعصمک من الناس، منافق سے بچانا بہت مشکل ہوتا، کیونکہ اس کی تو بغل میں چھری ہوتی ہے، منہ پہ رام رام ہوتا ہے، اس لیے بڑا وہ مشکل مرحلہ ہے نا۔ تو کہا کہ اب علی کی ضرورت پڑ رہی،
کیونکہ علی ایمان اور نفاق کے درمیان شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہی علی کی ذات ہے. جو علی کو مانے مومن ہے، جو علی کو نہ مانے منافق ہے. تو اب علی کی شخصیت پیش کی جا رہی ہے کب؟ ہجرت مدینہ. میں کچھ لوگ اور آ گئے تو یاد دلا دوں، آج پہلی ربیع الاول ہجرت کی تاریخ. تو اب مدینہ کی ہجرت کے موقع پہ معراج ہوئی ہے، یہ یاد رکھیے گا. اور وہاں پہ مولا علی عطا کیے گئے. اب کافروں نے، پیغمبر نے جو دلیل پیش کی اپنے رسالت کی، اس کا توڑ کیا. پیغمبر نے اپنا کردار پیش کیا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا. کیوں اعتراض نہیں کر سکتے تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پرانے زمانے میں بینکنگ سسٹم وغیرہ، یہ سیف ڈپازٹ، یہ لاکر وغیرہ تو تھے ہی نہیں. ایک واقعہ تو کل بھی آپ نے سنا. اب انہیں اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس ہی رکھوانا. دولت تو ہے نا، پیسے تو ہے نا، قیمتی چیزیں تو ہیں نا، مثلا زیورات تو ہوں گے. اپنے میں سے کسی پہ ان کو بھروسہ نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی دشمنی میں سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں، لیکن ان کے درمیان آپس میں دشمنی ہوتی ہے. خالی ایک مشترک دشمن کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم پر آ گئے. بھئی عرب کے وہی قبیلے تھے جو پیغمبر کے اعلان سے پہلے آپس میں جنگیں کرتے تھے 200 سال. تو ایک دوسرے پہ ان کو بھروسہ نہیں ہے. چاہے وہ میدان جنگ میں ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے رسول کے مقابلے میں جائیں، ابو لہب و ابو جہل، ولید و عتبہ و شیبہ، لیکن ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اپنی امانت ان کے پاس رکھواؤ کہ کھا جائے گا. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. ابو جہل تھا نا جس نے ایک یتیم کا مال کھا لیا، جو یتیم کے باپ نے ابو جہل کو امانت دی. تو یہ ایک عام مزاج تھا. یہ چوری نہیں کرتے، ڈاکہ ڈالتے ہیں. چوری نہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے مال کو کہاں چھوڑیں گے؟ تو اب مال اگر محفوظ رکھنا ہے تو رسول کو دینا. تو اب اگر کہیں کہ یہ امین نہیں ہے تو مسئلے گڑبڑ ہو جائے گا. تو پھر کیوں دے رہے اس کو اپنی امانتیں؟ تو مجبوراً انہیں پیغمبر کو امین تو کہنا پڑ رہا ہے ساری اموال کی. اب جب دیکھا پیغمبر ہجرت کر گئے، اب کہا کہ اب تو ہمارا ان سے تعلق ختم ہو گیا، اب یہ مدینے چلے گئے، اب جو امانتیں دینے کا مسئلہ ہے ختم ہو گیا. اب یعنی ہماری جو ضرورت تھی اب ختم ہو گئی. چنانچہ ہجرت مدینہ کے موقع پر آج کا دن، کل رات جو گزری ہے نا، جو میں نے شہادت کی مجلس پڑھی تھی، وہ تھی شب ہجرت کی رات، شب ہجرت، جس میں مولا کو بستر پہ سلایا. اور آج کا دن تھا جب پیغمبر غار ثور میں پہنچے اور مولا جب صبح کو بیدار ہوئے، اور یہ کفار مکہ جو ساری رات پیغمبر کا بستر گھیرے میں لے کے کھڑے ہیں، صبح داخل ہوئے تو رسول تو نظر نہیں آئے. علی سے کہا رسول کہاں ہے؟ تو میرے مولا نے کتنا ڈانٹ کے کہا تھا، کیا میرے حوالے کر کے گئے جو مجھ سے پوچھ رہے؟ اور سر جھکا کے سب کو نکلنا پڑا. یہ آج کا واقعہ ہے. اب کہا کہ رسول چلے گئے. باقی باتیں تو انہوں نے کہا ہم بعد میں کریں گے، لیکن کم از کم اب ہماری امانتیں رسول کے پاس ہم رکھواتے تھے وہ ختم ہو گئی بات. اب یہ رسول کا تذکرہ ہے، اس لیے میں وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا. وہ بینک بند ہو گیا، وہ کمپنی بند ہو گئی، اب ہمارا اس سے تعلق نہیں رہا. اب پیغمبر کی امانت پہ بھی اعتراض شروع کر. اب تک پیغمبر کو امین مان رہے تھے اپنی مجبوری کی وجہ سے، اب دیکھا کہ ختم ہو گئی. چنانچہ آج کے دن کا پہلا واقعہ، اب یہ کل رات کی مجلس سے متصل ہے کہ رسالت کا تحفظ ہے جب امامت ساتھ ساتھ چلے. اب دیکھیے آج کے دن مکے میں ایک عجیب منظر پیش آیا. اللہ کا رسول مکے سے نکل گیا، اس غار میں گیا ہے. بچے بھی جانتے ہیں جس غار کے منہ پہ ایک اسپائڈر نے اپنا ویب، یعنی مکڑی نے اپنا جالا بن دیا. پیغمبر اس غار میں مکے سے باہر ہے. آج ہے مکے میں، لیکن اس وقت مکے سے بہت باہر. اور مولا جو تھے وہ بیدار ہوئے. مولا بیدار ہوئے. کیسی بیداری؟ کہ زندگی میں اتنی گہری اور پیاری نیند مجھے کبھی نہیں آئی جتنی آج کی رات آئی تھی. محافظ رسالت بیدار ہوا، اور زندگی میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی ایسی نیند نہیں آئی. بیدار ہوا اور اپنے گھر سے نکلا. پیغمبر 2 ذمہ داریاں قرار دے کے گئے تھے. علی، اے علی میں جا رہا ہوں، لیکن امانتیں تو میرے پاس ان سب نے بھی رکھوائی تھی، بلکہ انہوں نے ہی رکھوائی تھی جو میرے خون کے پیاسے ہیں. دن بھر میرے اوپر پتھر مارتے ہیں، اپنے بچوں کو میرے پیچھے لگاتے ہیں، خود مخالفت کرتے ہیں، راستے میں کوڑا بچھاتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، سر پہ کوڑا پھینکتے ہیں. یہی لوگ. اب ان کی امانتیں مجھے واپس کرنا. دشمنی اپنی جگہ پہ،
یہاں مومن مومن کا حق کھا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو ڈکاری تک نہیں آتی ہے، بغیر وہ پیپسی اور کوک کے ہی ہضم کر جاتا ہے۔ اللہ کا رسول ان 360 بتوں کے ماننے والے مشرک نہیں، خون کے پیاسے مشرکوں کی امانت واپس کرنا، اور مولا کو سب بتا کے گئے کہ کس کی کون سی امانت۔ میں علم امامت کی ابھی بات نہیں کر رہا ہوں باقاعدہ، کیونکہ ہر جگہ علم امامت آ جائے تو ہم اور آپ پھر کیسے اس سے ایک سبق لیں گے۔ ڈاکومنٹیشن لسٹ لے کے گئے کہ اس آدمی کی یہ امانت، اس کی یہ امانت، اس کی یہ امانت، تاکہ ہمیں پیغام ملے نا کہ اس طرح خالی اپنے حافظے پہ بھروسہ نہ کرو، کبھی تم بھی بھول جاؤ گے۔ تو اب یہ پیغمبر لسٹ بھی دے کے گئے، پہلا کام۔ دوسرا کام جو ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو خاندان کی خواتین ہیں ان سب کو لے کے تمہیں مدینے آنا، خواتین کو۔ تو وہ تو مختصر بیان ہے۔ اب یہ آپ بات چل رہی ہے شب ہجرت، جو کل رات کا میرا آخری ٹکڑا تھا اس سے متصل کر کے ابھی آگے تک جانا۔ مولا آ گئے، آج کا دن مولا مسجد الحرام میں داخل ہوئے، یعنی خانہ کعبہ کا جو صحن، جو آج مسجد اس کے چاروں طرف ہے، وہ تو بعد میں بنائی گئی تھی، اس وقت تو کھلا صحن، اور کہا کہ آؤ جس جس کی امانت ہے رسول نے کے پاس وہ آ کے اپنی امانت لے جائے۔ اب لوگ آنا شروع ہوا، لسٹ چیک ہو رہا۔ اس نے کہا میری اتنی امانت، ہاں یہی امانت ہے، یہ تھیلی تمہاری، تمہارا نام، یہ امانت، یہ میں آج کا واقعہ پڑھ رہا ہوں پہلی ربیع الاول کا، تمہاری امانت لے گا۔ اب یہ جو دیکھا نا، تو بعض سرداروں نے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ہے بہت مشہور نام، آگے جا کے وہ یزید سے ان کا رشتہ ملتا ہے یا یزید کا ان سے رشتہ ملتا ہے، انہوں نے سوچا آج بہترین موقع ہے، اب تو رسول سے ہمارا کام نہیں رہا نا، جملہ میں بار بار نہیں دہرا رہا ہوں، پھر بھی چوتھی دفعہ آ گیا، تو اب جو ہے الزام لگا دو، جاؤ جا کر کہو کہ ہم نے بھی رسول کے پاس امانت رکھوائی تھی۔ اب جب ہم یہ کہیں گے تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو علی منع کر دیں گے لسٹ دے کے نام نہیں ہے، جھوٹی بات ہے نا، اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ آپ سنتے ہیں، لیکن وہ واقعہ اتنا معتبر نہیں، اب پڑھا جاتا ہے کہ جب کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ علی سے مذاق کرو، ایک زندہ آدمی کو مردہ بنا کے کہا کہ نماز جنازہ پڑھوا لو، وہ سنتے ہیں نا آپ واقعہ، یہ اس سے پہلے کی بات، کہ اب دو ہی صورتیں، علی تو لسٹ دیکھیں گے کہیں گے ہمارا نام نہیں، کوئی امانت نہیں، ہم شور مچا دیں گے، دیکھا محمد نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہماری اتنی بڑی امانت لے کے راتوں رات چلا گیا۔ اب میں بعض جملے کہنا نہیں چاہتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، جو کسی کا حق جو ہے چھین لیتا ہے، قرضہ واپس نہیں کرتا ہے، ذمہ داریاں، اور رات کو بھاگ جاتا ہے، کام یہ کہہ دیں گے۔ اور اگر علی نے پیغمبر کی عزت بچانے کے لیے دے دی وہ رقم، تبھی نقصان ہوا نا ایک طرح سے، نعوذ باللہ، وہ لفظ میں کہنا نہیں چاہتا جو یہ مولا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہم اور آپ اگر ہوتے نا اور کسی سے ایسا دعویٰ کریں اور وہ اپنا عزت بچانے کے لیے دے دے تو ہم کیا کہیں گے؟ خوب اس کو بیوقوف بنا دیا ہم نے، کہا دے دی امانت تب بھی فائدہ، اور نہ دی تب بھی ہمارا فائدہ، دے دی تو ہمیں گھر بیٹھے پیسے مل گئے، اور اگر نہیں دی تو ہم کو الزام لگانے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ اب وہ تو علی تو ایک ایک کر کے نام لسٹ چیک کر رہے ہیں، اب لوگ آ رہے ہیں امانت لینے، اور ایک آدھ آدمی تو نہیں تھا نا، اکثریت کی امانت رسول کے پاس دے رہے ہیں، وہ آ گئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے علی لاؤ ہماری امانت بھی تو ہم نے رسول کے پاس رکھوائی تھی، کوئی بہت بڑی امانت، اگرچہ تھیلی میں تھی لیکن تھیلی کے سائز کا جو بتایا تو پتہ چلا بہت بڑی رقم ہوگی۔ مولا تو جانتے ہیں لیکن لسٹ چیک کرنا ضروری ہے، چیک کی کا نہیں، تمہارا نام تو نہیں، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم امانت دے کے گئے تھے، کیا وہ محمد ہماری امانت لے کے راتوں رات نکل گئے، اسی لیے رات کو نکلے ہوں گے؟ اب یہ انہوں نے شروع کیا ایک نیا پروپیگنڈا۔ ابھی تک پیغمبر پہ جو الزامات تھے ان کا تعلق پیغمبر کے کردار سے نہیں تھا، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے مثلا۔ اب براہ راست پیغمبر پر حملہ ہو رہا ہے کہ وہ حق غصب کر کے گیا۔ مولا نے کہا اس میں تو نام نہیں، کہا نہیں ہم نے تو دی امانت۔ مولا نے کہا اچھا پھر نام نہیں ہے تو کوئی گواہ ہوگا؟ وہ تو پہلے سے تیار ہو کے آئے تھے، کہا ایک نہیں، ہمارے پاس 4 گواہ، میکسیمم کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ میکسیمم ہوتے ہیں، 2 سے بھی کام چل جاتا ہے، اور اگر خزیمہ ابن ثابت انصاری جیسا ہو تو 1 کو بھی 2 کے برابر، تو 4 ہیں ہمارے پاس۔ اب یہ مسجد الحرام، یعنی میں آج کی وجہ سے بات کر رہا ہوں مسجد الحرام، ورنہ صحن کعبہ میں یہ ڈسکشن ہو رہا، اور سارا مکہ جمع ہے کیونکہ اپنی امانتیں لینے سب آئے ہوئے ہیں، 2 4 5 آدمی نہیں ہے۔ یہ جو پروپیگنڈا اگر ہو گیا نا تو یہ تو پورا مکہ اس کے اثر میں آ جائے گا۔ مولا نے کہا کون ہے 4 گواہ؟ یہ
بعض وجوہات کی بنا پہ میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ نام اس میں بہت مشہور ہیں۔ اچھا، مکے میں یاد رکھیے جتنے کافر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، ان میں کچھ منصف بھی تھے، عادل بھی تھے۔ عادل کا مطلب اسلامی عادل نہیں، یعنی حق بات سمجھنے والے تھے، عقیدے کی حد تک نہیں، اعمال کی حد تک شریف لوگ بھی تھے۔ چنانچہ جب شیب ابی طالب میں یہ مسلمان قید ہوئے تو بعض مکے والوں کا تذکرہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اپنی جان پہ کھیل کے کچھ نہ کچھ غذا دیتے تھے کہ ہم سے بچوں کا رونا نہیں دیکھا جا رہا۔ اور جب وہ دیمک نے وہ معاہدہ کھا لیا تو یہ مکے میں جو آلریڈی بہت سارے لوگ تڑپ رہے تھے کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، محمد سے جھگڑا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا عورتوں کو تم نے کیوں رکھا، وہ تڑپ رہے تھے، لیکن وہ جو معاہدہ لکھا ہوا ہے نا خانہ کعبہ پہ مجبور تھے۔ جب دیمک نے کھا لیا تو ان کو موقع ملا کہنے کا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس کو، ختم ہو گئی بات۔ تو تھے کچھ لوگ اور کافی لوگ تھے تو وہ سامنے بیٹھے، مولا نے کہا دیکھو تم اپنے گواہ لے کر آؤ، لیکن ایسا کرو 4 گواہ ہیں تمہارے ہی، ان کو وہاں بٹھاؤ، ایک ایک کر کے لاؤ۔ مکے کے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں بات بالکل ٹھیک ہے، معقول بات ہے، صحیح بات ہے۔ پہلا آدمی آیا، مولا نے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے کہ اس نے امانت رکھوائی تھی رسول کے بعد، یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس وقت رسول کہاں بیٹھے تھے؟ کہا یہیں بیٹھے تھے حجر اسود کے سامنے۔ کیا وقت تھا؟ کہا صبح کا وقت تھا۔ کیا کیا رسول نے؟ امانت کہا لے کے جیب میں رکھ لے، تم چلے جاؤ ادھر ادھر۔ دوسرے کو بلایا، تم گواہی دیتے ہو کہ رسول کا امانت رکھوائی؟ ہاں ہم گواہی دیتے۔ اس وقت پیغمبر کہاں بیٹھے تھے؟ کہا وہ جو گول دیوار ہے نا ہجر اسماعیل، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا وقت تھا؟ کہا کہ وہ تقریباً زور کا وقت ہونے والا تھا۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ کہا وہ امانت لے کے وہ جناب حمزہ کے گھر کی طرف چلے گئے، مسفلہ میں بیٹھ جاؤ۔ تیسرے کو بلایا، تم گواہی دیتے ہو کہ امانت دی؟ ہاں گواہی دیتے ہیں۔ رسول کہاں بیٹھے تھے؟ کہا رسول اس وقت مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھے تھے۔ اب جو مکے میں نہیں گئے ہیں، اللہ ہر مومن مومنہ کو حج بیت اللہ، زیارات 4 معصومین اور عمرے کی سعادت نصیب کرے۔ یہ خانہ کعبہ کے صحن کے مختلف علاقے ہیں، فاصلے پر ایک دوسرے سے۔ حجر اسود الگ ہے، گول دیوار الگ ہے، جسے ہم لوگ ہجر اسماعیل کہتے ہیں، ہم مسلمان حتیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کا وہاں بیٹھے تھے۔ کیا وقت کیا تھا؟ کہا سپہر کا وقت تھا، بس سورج ڈھلنے کے قریب تھا۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ کہا کہ وہ امانت لے کے وہ چلے گئے ابو طالب کے گھر میں۔ اچھا، چوتھے کو بلایا، تم گواہی دیتے ہو؟ ہاں دیتا ہوں۔ پیغمبر کہاں بیٹھے تھے؟ کہا پیغمبر اس وقت بیٹھے تھے رکن یمانی کے قریب، جس کے بارے میں پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو رکن یمانی جنت کا وہ دروازہ ہوگا جس سے اہل بیت داخل ہوں گے۔ اب یہ ساری حدیثیں میں پڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ حج کا موضوع ایسا ہے کہ میں ایک طرف گیا، اس طرف گیا تو گیا ہی گیا، واپس نہیں آؤں گا۔ رکن یمانی کے قریب بیٹھے۔ کیا وقت تھا؟ کہا کہ بس وہ اندھیرا چھا چکا تھا، عشاء کا وقت تھا۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ کہا رات ہو گئی تھی، خدیجہ کے گھر میں چلے گئے۔ اب پیغمبر مولا کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، مجمع سن رہا ہے۔ ایک نے کہا حجر اسود کے پاس تھے، ایک نے کہا مقام ابراہیم پہ تھے، ایک نے کہا گول دیوار پہ تھے، ایک نے کہا رکن یمانی میں تھے، ایک نے کہا پیغمبر نے جیب میں ڈال دی وہ امانت، ایک نے کہا وہ مسفلہ چلے گئے جہاں جناب حمزہ کا گھر ہے، ایک نے کہا کہ وہ چلے گئے وہاں شیب ابی طالب کی طرف جہاں حضرت ابو طالب کا گھر ہے، اور ایک نے کہا خدیجہ کا گھر ہے، ایک نے کہا صبح کا وقت ہے، ایک نے کہا ظہر کا وقت ہے، ایک نے کہا عصر کا وقت ہے، ایک نے کہا عشاء کا وقت ہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی مولا کو، وہ چاروں بھی منہ چھپا کے بھاگے۔ اور جو سب سے بڑا تھا جو جھوٹا دعویٰ کر کے آیا، وہ تو اس طرح ذلیل ہو کے بھاگا، لیکن یہ آج پہلی مرتبہ بھاگا، اب یہ بار بار بھاگے گا۔ اچھا، اب جو لوگ تھوڑی دیر سے آئے ان کے لیے میں ربط ملا دوں۔ پیغمبر نے اپنی رسالت کی جو سب سے بڑی گواہی دی، جو اصل عظمت رسالت ہے پیغمبر کا کردار عصمت والا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، کیا تمہارے پاس اتنی عقل و سمجھ نہیں؟ یہ سب سے بڑی پیغمبر دلیل دے رہے ہیں جو سورہ یونس کی آیت بنی، اور اس پر اعتراض ہوا آج کے دن پہلی کو کہ اب اس کے ذریعے پیغمبر کی رسالت کو ہم ڈیمیج کریں گے، مجروح کریں گے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میرا کردار، اور ہم ثابت کریں گے پیغمبر کا غلط کردار ہے، اور پیسے لے کے فرار ہو گئے۔ نعوذ باللہ، جملہ بھی مجھے اچھا نہیں لگا۔ کس نے بچایا؟ علی نے بچایا۔ یہ علی کی ساری زندگی کا خلاصہ ہے نا، علی نے بچایا، وہاں بچوں سے بچایا، آخر تک علی بچاتے رہے۔ مگر دعوت ذی العشیرہ میں علی نے وعدہ بھی تو کیا تھا نا، انا ناصرو یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں، جب کوئی تیار نہیں تھا، جب وعدہ کیا تھا نا، تو اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں خاص بات یہ، علی نے یہ نہیں کہا تھا کہ انا ناصرو یا ابن امی، اے میرے چچا زاد بھائی، میں آپ کا مددگار ہوں۔
یہ نہیں کہا تھا کہ اے میرے خاندان والے میں آپ کا مددگار ہوں، یہ نہیں کہا تھا اے محمد ابن عبداللہ میں آپ کا مددگار ہوں، یہ نہیں کہا تھا بھائی صاحب جو ہمارے یہاں بڑے بھائی کے لیے لقب، کچھ نہیں کہا تھا، میں آپ کا مددگار ہوں یا رسول اللہ۔ کیا مطلب ہوا کہ رسول اللہ کہہ کے وعدہ کیا ہی نہیں، جب تک رسول کی رسالت ہے اس وقت علی رسول کا مددگار ہے۔ اگر محمد کہہ دیتے، اگر چچا کا بیٹا کہہ دیتے تو 63 سال تک مدد رہتی، پھر وہ ختم ہو چلے گئے دنیا سے، ختم کا لفظ نہیں، چلے گئے۔ رسول کی رسالت سے کہا، چنانچہ علی نے جب رسول سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ اب اگر قیامت تک رسول کی رسالت ہے تو قیامت تک علی کی مدد ہے۔ علی نے کہا قیامت تک میں نہ رہوں تو میرا حسن آ کے محافظ بنے گا، حسن نہ رہے تو حسین بنے گا، حسین نہ رہے تو زینب بنے گی، زینب نہ رہی تو سجاد بنے گا، اور آخر میں میرا آخری بیٹا امام زمانہ جو ربیع الاول کو آ رہا۔ اب یہ محافظت کا سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا جب تک کہ رسول کی رسالت، یا تو مسلمان کہہ دے کہ ہاں عیسیٰ کی طرح رسول کی رسالت بھی چند سو سالوں کے لیے تھی، موسیٰ کی طرح چند سو سالوں کے لیے تھی، اگر کہو قیامت تک کے لیے ہے تو رسول کے محافظ کو بھی قیامت تک کے لیے ماننا پڑے گا۔ شروع مجلس میں ایک جملہ میں نے کہا تھا، ربیع الاول کی پہلی بھی ہے، 9 بھی ہے، 17 بھی ہے، تھوڑا تھوڑا حق ادا کر کے اپنے موضوع کو بڑھا رہا ہوں، اس میں سے ایک اہم واقعہ سن لیجیے۔ کل کا ایک اور میرا اعلان تھا، ایک تو جو میں نے مجلس کل ختم کی تھی کہ علی کتنا ضروری ہے تحفظ رسالت کے لیے، وہ آگے بڑھائے۔ ایک بات اور کہی تھی کہ آج ذرا سی متفرق باتیں میں جمع کروں گا جو نامکمل اس عشرے میں رہی، الگ سے ہٹ کے نہیں، اسی عشرے میں۔ اب آج ایک واقعہ ایسا ہے جو پہلے امام سے شروع ہوتا ہے، 8ویں امام کے زمانے میں مکمل ہوتا ہے۔ پہلے امام کا نام کیا ہے؟ علی۔ 8ویں کا نام کیا ہے؟ علی۔ پہلے امام کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن۔ 8ویں امام کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن۔ واقعہ شروع وہاں سے ہوتا ہے، ختم 8ویں امام پہ ہوتا ہے۔ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، لیکن ایک خاص وجہ سے میں اس کو مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ اس کا تھوڑا سا وعدہ بھی تھا دوسری یا تیسری مجلس۔ حبابہ کا واقعہ، حبابہ والیبیہ۔ والیبیہ وہ قبیلہ بنی اسد کی ایک شاخ، ایک خاتون ہے جس نے 8 اماموں کا زمانہ دیکھا۔ مولا کے خلافت ظاہریہ میں اس نے ایمان قبول کیا اور 8ویں امام تک یہ زندہ رہی۔ 200 سال سے زیادہ اس خاتون کی عمر تھی۔ اب اس کے درمیان، کیونکہ آپ نے 25 محرم کو یقیناً یہ واقعہ کبھی نہ کبھی سنا ہوگا، پورا ایک عشرہ سجادیہ ہوتا ہے 21 سے 25، اس کے درمیان ایک معجزہ بھی آ رہا، اور وہ اس معجزے کے اندر ایک ایسی چیز بھی آ رہی ہے جو بعض مومنین نے مجھ سے ایک دعا بھی کے بارے میں بھی کہا ہے۔ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور واقعہ کا وعدہ پہلے ہو چکا ہے۔ حبابہ کہتی ہیں کہ جب میں نے ایمان قبول کر لیا، بعد میں پیدا ہوئی ہیں یہ رسول اللہ کے بعد یا بالکل رسول کی زندگی کے آخری سالوں میں، حبابہ، تب میری تمنا تھی کہ میں کسی طرح سے جانشین رسول کی زیارت کروں۔ ہم اور آپ کیسے تڑپتے ہیں اس وقت بھی، اگر 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ کربلا میں پہنچے زری کی زیارت کے لیے، تو اگر خود آقا حسین ہوتے کیا حالت ہوتی مومنوں کی۔ تو اب یہ کہ حبابہ تو مولا ہے اس وقت، تو علی خلیفہ ظاہر ہیں تو زیارت کرنا، ایمان تو قبول کر لیا، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن کیا ہی مزہ آ جائے کہ زیارت کروں، چنانچہ اپنے قبیلے سے نکل کے کوفے میں داخل ہوں۔ لوگوں سے کہا کہ اس وقت پہلے مسجد کوفہ میں گئی، نہیں تھے مولا، کہاں ہے علی؟ لوگوں نے گھڑی دیکھی، یہ والی گھڑی نہیں، جو بھی گھڑی ہو، خود مسجد کوفہ کے صحن میں بھی تو ایک گھڑی لگی ہے نا، وہ پرانی گھڑی، وہ جو ایک پلر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ علی تو یہ تو ٹائم ہوا ہے 10 بجے کا۔ یاد رکھیے کہ یہ گھڑیاں اتنا صحیح ٹائم نہیں بتاتی ہیں جتنا دیہات میں رہنے والا ایک آدمی خالی سورج کو دیکھ کے بتا دے گا۔ اب فجر کا وقت آ گیا، اب سورج نکلنے والا ہے، چاش کا وقت آ گیا، اب ظہر ہے، اتنا ایکوریٹ ان کا حساب ہوتا ہے سورج کو، لیکن میں کہیں اور جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا یہ تو وقت ہے کہ جب علی بازاروں کا سروے دورہ کرتے ہیں کہ بازاروں میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے، یہ بھی کل کا ایک موضوع تھا، رزق حرام تو نہیں ہو رہا یہاں پہ۔ علی کی حکومت میں رزق حرام بدترین جرم ہے، جرم۔ پوری ایک تقریر ہو چکی تھی۔ اب دیکھیے، اب میری مجبوری شاید دیکھ رہے ہو کہ باتیں اتنی آ جاتی ہیں میں کچھ نہیں کہہ پاتا، لیکن اشارے ہوتے ہیں کہ یہ تو بازاروں میں دورہ کر رہے ہیں، بازار میں ملیں گے۔ وہ بازار کوفہ میں پہنچے، واقعاً دیکھا انہوں نے کہ بازار کوفہ کا وہ علاقہ، بازار کے الگ حصے ہوتے ہیں نا، یہاں کپڑے کی دکان، یہاں سونے کی دکان، یہاں آٹے چاول گروسری بقایا، یہاں پہ گوشت کی دکان، تو جو میٹ مارکیٹ تھی گوشت کی، اس میں لوگ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں ایک بڑا مجمع، یہ بھی پہنچی،
عورت تھیں, لوگوں نے راستہ دے دی. آگے گئی, مولا کی زیارت کر لی. وہ سارا جملہ میں چھوڑ دیتا ہوں. مولا کے ہاتھ میں کوڑا, اور ایک دکاندار کو جو مچھلی بیچ رہا ہے مولا کوڑا مار کے اٹھا رہے ہیں, اور غلام سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی دکان کو بند کر کے سیل کر دو, اسے بزنس کی اجازت نہیں. احنف ابن فرات مولا کے ایک بہت ہی قریبی شاگرد اور صحابی, انہوں نے کہا یا امیر المومنین, لیکن یہ مچھلی بیچ رہا ہے نا, کوئی شراب تو نہیں بیچ رہا, خنزیر کا گوشت تو نہیں بیچ رہا. کہا نہیں, دیکھتے نہیں ہے, یہ بغیر چھلکے کی مچھلی بیچ رہا. تو مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی. بلکہ مولا کا جملہ تھا ممسوخ بنی اسرائیل بیچنے والے دکاندار. ممسوخ کہتے ہیں کہ انسان کو جب جانور بنا دیا جاتا, جو عذاب پہلے آیا, اور دوسری یا تیسری تقریر میں اشارہ تھا. مولا نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے وہ جو پوری قوم کو اللہ نے عذاب دے کے مس کر کے ختم, وہ تو مر جاتے ہیں, پھر اسی شکل میں اللہ ایک جانور پیدا کرتا ہے تاکہ جب وہ جانور دیکھو وہ عذاب یاد آ جائے. کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے منسوخ کو بیچ رہا. احنف ابن فرات نے کہا مولا یہ کون لوگ تھے؟ کہا بنی اسرائیل کی قوم تھی جو اپنی داڑیاں شیو کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ وارننگ دی, تم فعل حرام کر رہے ہو. وہ نہیں مانے تو عذاب آ گیا. تو کیا ہمارے میں سے کچھ لوگ بھی اگر یہاں امام باڑے سے باہر جائیں گے تو وہ مچھلی بن جائیں گے؟ نہیں, یہ رسول کی عظمت ہے کہ ان کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. یہ آ چکا ہے, اس لیے میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, ورنہ اسی جملے کو مزہ لے کے بیان کرتا تو آپ کو اور مزہ آتا, لیکن اب وقت بھی کم ہے اور آ چکا. کہا کہ یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی, 3 وارننگ ملی تھی, لیکن یہاں تو 300 وارننگ مومن کو ملتی ہے, وہ نہیں سمجھتا ہے. تیسری وارننگ کے بعد عذاب آ گیا. اللہ نے ان کو بغیر چھلکے کی مچھلی بنا دیا قیامت تک کے لیے, تاکہ کوئی اس کو دیکھے تو یاد آ جائے یہ گناہ بھی ہے, اور پھر یہ مچھلی حرام ہو گئی. یہ مولا کا وہ واقعہ ہے جو ہمارے ان تینوں علماء نے لکھا. ہماری حدیث کی 4 اہم کتابیں ہیں, لیکن لکھنے والے 3. اچھا, تینوں بڑے عجیب ہیں, یعنی تینوں کا نام محمد ہے, تینوں کی کنیت ابو جعفر, سیم نام سیم کنیت. محمد ابن یعقوب کلینی, محمد ابن بابو شیخ صدوق, محمد ابن حسن توسی. ابو جعفر کہتے ہیں ان کو محدثون ثلاثہ, ہمارے 3 بڑے علم حدیث کے ماہر. ساری کتابیں حدیث کی نہیں کی, تینوں کی کتاب میں یہ واقعہ. میں کسی ضعیف سی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں, تینوں کتابوں میں واقعہ. مولا نے پہلے تو اس گناہ کی شدت بتائی کہ یہ اتنا معمولی گناہ نہ سمجھو. پھر ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے, بات سے بات نکلتی ہے, غلط فہمی نہ ہو. ہاں, مجبوریوں میں گناہ کبیرہ تک جائز ہو جاتا ہے. جو جملہ آیا تھا کہ شراب بھی جائز ہوتی ہے اور واجب بھی ہو جاتی ہے کبھی, بس اتنا سا جملہ کہ مسائل کو پورا سیکھیں, مجلس سے ایک پیغام لے, لیکن عمل کرنے کے لیے مرجع کا فتویٰ دے کے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے داڑھی منڈوانا واجب ہو اور کچھ کے لیے جائز ہو, وہ ایک الگ بحث. ابھی اسی واقعے میں ایک جملہ آ رہا ہے جو اس سے ملتے جلتے ایک مسئلے کو واضح کرے گا. کیا ملتا جلتا مسئلہ ہے؟ مرد کے لیے داڑھی ہے تو عورت کے لیے حجاب ہے نا. مسئلہ حجاب کا ایک بہت اہم پہلو اسی ایک ہی واقعے میں آ رہا. حبابہ کہتی ہیں کہ جب وہ مولا نے سزا دی, دکان بند کر دی, اپنا وہ وزٹ مکمل کیا, مقام رہبہ میں پہنچے, کوفے کے قریب ایک محلہ ہے, بہت اس کا نام روایتوں میں آتا. وہاں مولا جا کے بیٹھے, ذرا سانس لے رہے, میں قریب گئی. مولا نے اشارے سے مجھے بلایا اور کہا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ زیارت کرنا تھی, کر لی. تو مولا میں آپ کی امامت کی کوئی دلیل اپنے پاس لینا چاہتی ہوں. رسالت کی دلیل سے مجلس شروع ہوئی ہے, امامت کی دلیل پہ مجلس اب ختم ہو رہی. مولا نے کہا اچھا. چاروں طرف دیکھا, ایک چھوٹا سا پتھر تھا, اس کو اٹھایا اور اپنی انگوٹھی اس پہ رکھی, جیسے موم کے اوپر آپ کوئی چیز رکھیں تو اس کا نقش بن جاتا ہے نا. میں ٹریننگ نہیں دے رہا ہوں کسی کو چوری کرنے کی, اسی طرح سے تو چور لوگ جو ہے نا وہ چابیوں کی نقل بنایا کرتے ہیں نا. تو خیر مولا نے نقش بنایا, بالکل سخت پتھر, یا وہ بہت مشہور ہے پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے, تو مولا کا یہ ہر جگہ کا معجزہ ہے. انگوٹھی رکھی, پتھر پہ نقش بنی, دے دیا. کہا کہ یہ نہ صرف میری امامت کی دلیل ہے, بلکہ میرے بعد جو امامت کا دعویٰ کرے گا اس کے سامنے یہ پتھر پیش کرنا. اگر اسی طرح سے وہ اپنی انگوٹھی کا نقش اس کے اوپر بنا لے تو وہ امام ہوگا اور مفترض الطاعہ ہوگا, اس کی اطاعت واجب ہے. اور جو یہ نہ کر سکے اس سے بیزاری اختیار کر کے ہٹ جانا, رکھ لی, حفاظت سے رکھ لی. اب میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں. امام حسن کا زمانہ آیا, یہ ان سے ملنے مدینے گئی. امام حسن نے اس کو دیکھا, بھی اس نے کچھ کہا نہیں, بلایا, کہا تم امامت کی دلیل لینے آئی ہو نا.
فرزند رسول آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا میں امام ہوں، میں دلوں کے حال کو جانتا ہوں، لاؤ وہ پتھر، بہت میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ امام، پھر امام حسین کا زمانہ آیا، مسجد النبوی میں امام حسین حلال و حرام کے مسائل کی لوگوں کو تعلیم دے رہے، دیکھا بلایا قریب وہی جملے، اب وہ جملے میں 8 دفعہ تو نہیں ریپیٹ کروں گا، امامت کے دلیل لاؤ پتھر، اپنی انگوٹھی کا نشان۔ اب چوتھا امام کا زمانہ آیا، کہتی ہے جب وہ شام سے واپس آئے، آج کے مصائب بھی یہی ہوں گے، آج کا مرثیہ بھی آپ نے سنا وہ بھی یہی تھا، جب شام سے آئے تو اب میں ان کی زیارت کے لیے گئی، لیکن وہاں 2 مسئلے ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ میں اس وقت تک بہت بوڑھی ہو چکی تھی، 113 سال کی اس کی ایج اس وقت ہو چکی تھی، 113 سال، اور چوتھا امام بھی اس وقت اتنا عبادت میں لگا تھا، رکوع سجدہ نماز، وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ میں امام سے کوئی بات کروں۔ ایک مرتبہ میں نے خالی ہاتھ کے اشارہ کیا، یعنی درخواست کا اشارہ کیا، امام نے نماز روکی، مجھے قریب بلائے، انگوٹھی لاؤ۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، یہ سب جملے ہیں، لیکن نہ ٹائم ہے نہ ضرورت ہے، مجمع سمجھ رہا ہے۔ امام نے اپنی انگوٹھی رکھ کے اس کے اوپر مہر لگائی، کہا مولا میں بہت بوڑھی ہو گئی، صرف اتنا کہا۔ اب یہ آپ نے ابھی سنا ہوگا 25 محرم کو، مجھے یقین ہے میں تو جہاں بھی عشرہ سجادیہ پڑھتا ہوں یہ والا واقعہ، یہ والا ٹکڑا واقعے کا چوتھا امام والا پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا مولا میں بہت بوڑھی ہو گئی، چلا نہیں جاتا بڑھاپے کی وجہ سے۔ اب وہ جملہ تو اس نے نہیں کہا جو اس کے دل میں تھا کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، یا کم از کم اتنی طاقت دے دے نا۔ دیکھیں ایک منزل آتی ہے بڑھاپے کی کہ آدمی ایک طرح سے اپاہج ہو جاتا ہے، دوسروں پہ بوجھ بن جاتا ہے، یا موت آ جائے یا طاقت آ جائے۔ تو اس نے موت کی بات تو نہیں کہی، وہ اسلام میں ایک مکروہ ہے، بعض تو کہتے ہیں حرام ہے موت کی تمنا۔ تو کہا مولا بس، امام نے ایک اشارہ انگلی سے کیا، پیغمبر نے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہوئے، علی نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا، امام نے اشارہ کیا، اس کی جوانی پلٹ آئی، زلیخا کی طرح سے بڑھاپے سے دوبارہ جوان ہو چکی ہے۔ 25 محرم کے مجلس میں کبھی سنیے گا پورا تفصیلی واقعہ۔ پھر خود ہی امام نے ایک سوال کیا، اس چوتھا امام ہے یہ، جس کے حوالے سے یا ایام ازا کے آخری دن مصائب چوتھے امام کے ہوتے ہیں۔ اب یہ جملہ سنی، اس نے صرف یہ درخواست کی تھی کہ بڑھاپا مجھے پریشان کر رہا۔ امام نے اسے یوسف نے زلیخا کی جوانی پلٹا، امام نے اس کی جوانی پلٹائی، طاقتور صحت مند ہو گئی۔ جو جملے وہ کہہ رہی وہ میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، ذرا سا آپ کو بد تہذیبی لگے گی، کہ جیسے بالکل کوئی غیر شادی شدہ 18 سال کی لڑکی ہو، وہ ساری چیزیں میرے جسم میں واپس آ گئی، خود بتا رہی اپنے بارے میں۔ لیکن یہ تو اس کی درخواست تھی، پہلا جملہ بھی امام کی طرف سے خود تھا کہ لاؤ امامت کی دلیل، اور تیسرا جملہ بھی امام کی طرف سے خود ہے۔ اس نے وہ تیسری بات نہیں کہی، کہا یہ بتاؤ تمہارے سارے قبیلے والے اور تمہارے محلے والے تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور ٹونٹنگ کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، کیوں؟ مولا آپ کو کیسے پتا چلا؟ وہی جملہ، ہم امام وقت ہیں، کائنات کی ہر چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جیسے ہمارے دادا کے سامنے یہ 5 انگلیوں کی طرح کائنات ہوتی ہے۔ یہ یہاں ہے مدینے میں، وہ اپنے قبیلے کوفے سے بھی باہر رہتی ہے، کیوں تمہارا مذاق اڑایا جاتا ہے، ٹونٹنگ کی جاتی ہے؟ کہا مولا جب سے میں نے دین حق قبول کیا لوگ میرے مخالف ہو گئے۔ پھر ایک میرے ساتھ اللہ نے ایک امتحان لے لیا، اور وہ امتحان لیا یہ ابھی آپ نے سنا ہوگا 25 محرم کو، یا پچھلے سال سنا ہوگا، میں تو خود واقعہ شروع کر کے اب سوچ رہا ہوں کیسے ختم کر کے نتیجے تک آپ کو لے جاؤں، یعنی جو عشرے کا نتیجہ، جلدی۔ کہا مولا پھر اللہ نے ایک امتحان لے لیا۔ وہ امتحان چوتھے امام کا بھی لیا گیا تھا، لیکن چوتھے امام کا امتحان الگ تھا، امتحان ایک تھا، طریقے الگ تھے، یعنی بیمار۔ کہا کہ مجھے اسکن کا پرابلم ہو گیا، اسکن، وہ جو سفید داغ ہو جاتے ہیں، برس کا مریض، جزام نہیں برس، پورے چہرے پہ میرے وہ برس کے داغ ہو گئے ہیں، تو چہرہ کسی کو میں دکھا بھی نہیں سکتی، اور میرے قبیلے والے جو مومن نہیں ہیں، جو میرے پڑوسی مومن نہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو اور امام کو مانو، اس سے بھی اللہ سخت عذاب دے گا، شکل ذرا بدنما ہو جاتی ہے نا، چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا ہے۔ کہا بس مولا یہ ہے۔ اس نے امام سے کچھ کہا نہیں، امام نے خود پوچھا تیرا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے، سب لوگ کہا اور کوئی بات ہوتی تو تھا، لیکن لوگوں نے کہا یہ تو دشمنی اہل بیت کی نشانی ہے، اور وہ بہت ساری باتیں۔ امام نے اس سے کہا کہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا۔
اب دیکھیں یہاں پہ دو فقہی مسئلے آ رہے ہیں اس کے اندر، اس واقعے سے دو فقہی مسئلے بھی نکلتے ہیں۔ کیا عورت کے لیے چہرہ چھپانا واجب ہے یا چہرہ کھول سکتی ہے؟ اب یہ واقعہ تو بتا رہا ہے کہ اس کا چہرہ چھپا تھا، لیکن اس میں یہ نہیں پتا کہ اس نے واجب کی وجہ سے چھپایا یا اپنے وہ سفیدی کے داغ کو چھپانے کے لیے چہرے پہ نقاب ڈالی۔ تو اسی لیے اس واقعے سے علماء نے کہا کہ ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے، لیکن جب امام نے کہا چہرہ کھولو تو کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ اگر چہرہ واجب بھی ہو تو علاج کے وقت طبیب کے سامنے اجازت ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا، دیکھا امام نے سفید داغ ہے، اپنا ہاتھ ان داغوں پہ رکھا اور کچھ جملہ پڑھا اور ہاتھ ہٹایا، ایک مرتبہ 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکنے لگا۔ اچھا، اب یہاں سے دوسرا مسئلہ نکلا کہ خالی چہرہ ہی نہیں بلکہ اگر طبیب صحیح طبیب ہو، وہ بددیانت نہیں ہے، شرارتی نہیں ہے، نیت میں کھوٹ نہیں، علاج کے لیے عورت کے جسم کے کسی بھی حصے کو چھونے کی ضرورت پڑے تو اس کی اجازت۔ یہ واقعات کے اندر بہت سارے مسائل کے پہلو بھی ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو میں صرف ہلکا اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں جو غلط فہمی ہوتی کہ مراجع فتوے اپنی مرضی سے دیتے، کوئی حدیث ودیث تو نقل کرتے نہیں۔ یہ ساری حدیث ہیں، ایک کے بعد دوسری حدیث۔ دیکھیں آغاز ہوا ہے مچھلی کون سی حلال ہے کون سی حرام، وہ بھی ایک مسئلہ اسی حدیث۔ داڑھی رکھنا ضروری ہے، یہ بھی اسی حدیث۔ نامحرم کتنا جسم مس کر سکتا ہے، کتنا، ایک واقعے کے اندر کتنی حدیثیں آ گئی ہیں۔ اب مراجع پورا واقعہ کتاب میں تو نہیں لکھیں گے نا، وہ اس کا خلاصہ لکھیں گے۔ اب کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ علماء کا کہنا کہ چوتھے امام خود بیمار تھے اور اس کی بیماری بھی دور کی ہے، اس لیے اگر کسی کو یہ والی بیماری ہے اسکن پرابلم تو وہ اسی طرح سے دعائے توسل میں جو ایک جملہ چوتھے امام کا ہے نا، پورے چہاردہ معصومین کو آپ پکارتے، چوتھے امام والا جملہ پڑھے، اپنے داغوں پر وہ جو سفیدی ہے اس پر ہاتھ رکھ کر، چوتھے امام والا، کہ میں آپ کے ذریعے اللہ سے متوجہ ہوتا ہوں، توسلنا بکا واستشفعنا بکا یا وجہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، تو یہ بیماری دور ہونے کے بہت امکانات۔ اچھا، یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی ہے کہ بعض اوقات یہ پرابلم ہوتا ہے کھال کا اور اس کا کوئی ابھی تک اطمینان بخش علاج بھی نہیں۔ اب واقعہ بہت لمبا ہو گیا، پھر 5ویں، پھر 6ٹھے، پھر 7ویں، ہر ایک کے ساتھ یہ ہوا۔ گئی، کچھ کہا بھی نہیں، امام نے کہا لاؤ وہ پتھر جس پہ میرے دادا نے مہر لگائی، یہاں تک کہ 8ویں کا وقت آ گیا۔ 8واں امام، جہاں سے 2 دن جو ربط بھی 8ویں امام کے حالات کا تھا، مولا علی سے واقعہ شروع ہوا، پہلے علی سے واقعہ شروع ہوا، اوسط علی پہ پہنچا، امام کے گھر میں گئی اور وہی اس نے، اس وقت اس کی عمر 200 سال ہو گئی۔ چوتھے امام کے زمانے میں 115 سال، 113 سال، اب مزید 100 سال گزر گئے اور امام کے گھر میں پہنچی تو امام نے اس کے اوپر تصدیق کی۔ اب یہ 8ویں امام کا واقعہ آ گیا۔ اس کے بعد کہا، اس نے کہا کہ مولا اب جب سے یہ میرا داغ وغیرہ سب دور ہوا ہے نا، اس وقت سے لوگ میرے اور دشمن ہو گئے۔ کیوں؟ پہلے اس کے یہ جو داغ تھے، بیماری تھی، ہر ایک جانتا تھا۔ اب جب میں نے جا کے بتایا کہ میرے آقا اور مولا نے اس کو ٹھیک کیا تو میرے اس جملے سے امامت کا پیغام قبیلے میں پھیل رہا۔ بھئی جو عام لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اچھا انہوں نے معجزہ دکھائے، وہ سچے امام ہوں گے۔ تو جو دشمنان اہل بیت میرے قبیلے میں، وہ میری جان کے دشمن ہو رہے کہ میرا وجود کل تک دیکھا تھا، 2 چیزیں دیکھی تھی، میرا بڑھاپا، میری بیماری، اور اب دونوں چیزوں کا ختم دیکھا کہ میں جوان بھی ہو گئی ہوں، بیماری بھی دور ہو گئی۔ تو امامت کا پیغام میری وجہ سے پھیل رہا ہے، میرا وجود امامت کی دلیل بن رہا ہے، مولا میری جان کو خطرہ۔ امام نے کہا مجھے پتا، اسی لیے میں نے اپنے گھر میں اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ تمہارے لیے کمرے کا انتظام کیا، اب پلٹ کے واپس نہیں جانا، اب میرے گھر میں رہو۔ 9 مہینے امام کے گھر میں رہی۔ 9 مہینے کے بعد اسی امام کے گھر میں اس کا انتقال ہوا۔ جو کفن امام نے اپنے لیے تیار کیا تھا وہ گھر کی خواتین کو دیا کہ یہ والا کفن اس کو پہناؤ، یہ ہماری اتنی پکی ماننے والی مومنہ تھی۔ پہلے امام سے 8ویں امام تک یہ تحفظ رسالت ہو رہا ہے۔ مجھے انا ناصر یا رسول اللہ کا جملہ تھا، مگر ایک بات ضرور، اسے معجزے سے جوانی ملی، معجزے سے اس کی وہ بیماری دور ہوئی جس کا ابھی تک کوئی اطمینان بخش حل نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس بھی کوئی اتنا اطمینان بخش اس کی دوا نہیں، تو معجزے سے اس کو ساری چیزیں ملی۔ لیکن یہاں پہ ہمیں ایک بہت اہم پیغام دیا گیا جس پہ میں بات ختم کروں، وہ یہ کہ آپ یہ نہ سمجھنا، یہ بھی میری شب جمعہ کی تقریر کا ایک حصہ، آج میں نے اس تقریر میں 4-5 پرانی مجلسوں کے آخری ٹکڑے پیش کیے، لیکن اب خود بخود ایک ترتیب بن گئی۔
بے ربط نہیں ہوئے، الگ الگ نہیں ہوئے، ایک ترتیب کے ساتھ. اب آئیے آخری چیز. اس کے لیے امام نے دعا کی، اشارہ کیا، اس کا مسئلے کو حل کیا، کیونکہ دعا میں یقیناً بہت بڑی طاقت ہے. مگر یہ کہا گیا، انہی چوتھے امام کا واقعہ میں نے شب جمعہ پڑھا تھا کہ دعا کر کے بے صبری نہ کرنا. دعا قبول بھی ہو جائے تو 5 سال لگتے ہیں نتیجہ آنے میں اگر امام کی دعا، اور ہم جیسے گناہگاروں کی دعا ہو تو 15 سال بھی لگ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے دعا قبول ہی نہ ہو. اللہ کا وعدہ ہے دعا کرو میں قبول کروں گا، پھر بھی ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو. تو آپ کہیں گے کہ مولانا ایک تو آپ نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ شرائط پوری نہیں ہوں گی. نہیں، شرائط بھی پوری ہیں، پھر بھی دعا قبول نہ ہو. وہ واقعہ میری زبان پہ آ رہا ہے جو میں نے کم از کم 150 دفعہ تو پڑھا ہے، اور کسی امام کا بھی نہیں، لیکن پیغام اتنا مکمل ہے کہ ایک بار اور سن لیجئے. میں جلدی سے اس کو 3 منٹ میں مکمل کر دوں گا. 3 منٹ کی زحمت برداشت کیجئے. دعا ہم نے کی، معصومین نے دیکھے ایسے ایسے معجزے دکھائے دعا کی وجہ سے. ہم نے دعا بھی کی، صحیح دعا کی، شرائط کے ساتھ کی، کوئی خرابی نہیں تھی دعا میں، مگر پھر بھی دعا ٹھکرا دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی سب سے بڑی جو خصوصیت بتائی گئی ہے ایمان کے بعد، وہ ہے اللہ پہ بھروسہ. التوکل علی اللہ، ٹرسٹ آن اللہ. اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کبھی ہمارا برا نہیں چاہے گا. جو اللہ کر رہا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے فائدہ مند. اب دعا قبول نہیں ہو رہی، 20 سال نہیں قبول. اسٹوڈنٹ محنت کر کے مر گیا، دعا کر کے مر گیا، خدا نہ خواستہ امتحان میں فیل ہو گئے. نہ میں نے دعا میں کمی کی ہے، نہ محنت میں کمی کی ہے، پھر بھی فیل ہو گئے. آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ کلاس فیلوں میں سے جو بہت ہی ذہین ہے، اس نے انتہائی کم عقل کو پڑھایا، وہ پڑھانے والا پاس ہو گیا، اور جو پڑھا رہا ہے وہ فیل ہو گیا. واقعات ہوتے ہیں. کتنے واقعات ہیں کہ دنیا بھر کے مریضوں کا علاج کرنے والا ڈاکٹر جس چیز میں اسپیشلائز ہے اسی مرض میں مرا. سینکڑوں کا اس نے ہارٹ کا آپریشن کیا. چونکہ ابھی ایک کیس ہوا تھا ہمارے یہاں آسٹریلیا میں، سب سے بہترین جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھا سنگاپور کا، سینکڑوں کا اس نے علاج کر کے مردے کو زندہ کر دیا. خود چھٹی پہ گیا، اگلے دن موت ہو گئی، اور ہارٹ فیلئر سے موت ہو گئی. تو یہ تو اب اللہ بتاتا ہے نا ہماری قدرت. تمہیں اللہ پہ بھروسہ ہو. ایک بادشاہ شکار پہ جا رہا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن سن لیجئے واقعہ. 2 منٹ 3 منٹ زیادہ نہیں. بادشاہ شکار پہ جا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، ہتھیار دیکھ رہا ہے، خنجر اور چھری. ایک دفعہ کوئی بہت تیز چھری تھی، اس کی انگلی پہ لگی، انگلی کٹ گئی، گر گئی. سامنے وزیر بیٹھا ہے، اس نے کہا شکرن للہ، اللہ کا شکر. یہ کسی پر مصیبت آئے اور آپ کہیں کہ شکرن للہ، تو سمجھے گا نا آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یہ بادشاہ وقت ہے، جلال کے عالم میں آ گیا، میری انگلی کٹی، تو کہہ رہا اللہ کا شکر ہے. جیل میں ڈال دو، میں بھی آ کے اس کا فیصلہ کروں گا. شکار کی ساری تیاریاں ہیں، سارا سامان ہے، سواریاں تیار ہیں، دیر ہو رہی. شکار کا ایک ٹائم ہوتا ہے، صبح کا وقت نکال دیا، جانور جا کے چھپ جائیں گے، اب کہیں اگلے دن کی باری آئے گی، چلنا چلے گا. شکار میں اکثر یہ واقعات ہوتے ہیں پرانے زمانے میں، بلکہ آج کل بھی ہوتے ہیں. وہ جی پی ایس اور سارے سسٹم ہونے کے باوجود شکاری کھو جاتا ہے. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، اپنے فوج سے الگ ہو گیا. تو پرانا زمانہ، جگہ جگہ جنگلی قبیلے، ایک جنگلی قبیلے نے پکڑ لی. اور وہ قبیلہ جس بت کی پوجا کرتا ہے، اس کا طریقہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ اس کے پیروں میں کسی انسان کو ذبح کر کے قربان کرتا ہے. یہ ان کا وہی دن تھا، اور یہی بادشاہ اس کے ہاتھ میں آ گیا. اکیلا ہے، کوئی نہ فوج نہ کوئی سپاہی، کچھ بھی نہیں، اور اتنا خونخوار قبیلہ. ان کو تو گھر بیٹھے جو ہے وہ سمجھے ان کی لاٹری کھل گئی قبیلے کی، کہ کسی کو ڈھونڈ کے لاتے. تو یہاں ہمارے ہاتھ آ گئے، لے کے گئے، ایک دم گرایا. جیسے آپ نے بقرعید میں بکرا گرایا ہوگا، کراچی میں، لاہور میں، حیدرآباد میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد، بمبئی میں. ہمارے یہاں بکرا تو ہم لوگ ذبح کرتے ہیں نا، گرا دی. چھری چلانا چاہتے، کسی کی نگاہ پڑ گئی، اس کی انگلی کٹی. ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو ناقص ہے، عیبدار کی قربانی نہیں ہوتی ہے. ابھی ٹھہر جائیے. آپ کے پاس بھی اگر بکرا عیبدار نکل آئے، قربانی نہیں کرتے ہیں. بھائی اس کا تو سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا تو کان کٹا ہوا ہے. تو کہا کہ اس کی تو ہو ہی نہیں سکتی قربانی، چھوڑ دو اس کو. چھوڑ دیا، جان بچی تو لاکھوں پائے. محل میں آیا، پہلا کام کیا کہ وزیر کو نکالا. کہا تو نے جو شکرن للہ کہا تھا بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ انگلی کٹنے سے میری جان بچ گئی. مگر یہ بتا کہ تیرے اوپر جو یہ مصیبت آ گئی، تو جیل میں چلا گیا، تجھے کیا ملا؟ کہا اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں تو صحیح تھا نا، وہ مجھے پکڑ کے ذبح کرتے.
یہ آپ کا مجلس کا جوش آپ کا عقیدہ بننا چاہیے کہ میری انگلی کٹی تو میری جان بچی، اور وہ جیل میں گیا تو بادشاہ کے ساتھ نہ رہ سکا تو اس لیے اس کی جان بچی. یعنی آپ دعائیں بھی کریں، آپ اعمال بھی کریں، آپ وظیفے بھی پڑھیں، آپ ساری محنت کریں، اور پھر بھی اگر نتیجہ نہ نکلے، یہ یقین رکھیے کہ اس میں اللہ نے آپ کے لیے آئندہ کوئی اور بہتری رکھی. یہ یقین. جیسے ابھی یہ واقعہ سن کے آپ کو کتنا جوش آ گیا، یہ والا جوش آپ کا عقیدہ بنے کہ جو میرا پروردگار کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ مولانا یہ بہت مشکل بات ہے کہ بھائی اگر ہمارا جاب چھوٹ گیا اور ہم کہیں الحمدللہ کوئی نہ کوئی اس میں بہتری ہوگی، زبانی تو کہہ دیتا ہے ہر آدمی، اللہ سے کون لڑے گا؟ زبانی دل میں تو آتا ہے نا. ایک صحت مند آدمی چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا موقع کیا ہے؟ شکران للہ کا. کوئی اس میں میری بہتری، جیسے وزیر کی بہتری، جیسے بھائی، تو زبان پہ تو آدمی کہہ بھی دے، دل میں نہیں ہوتا. مولانا ہے بہت مشکل. میں کہوں گا دنیا کے ہر آدمی کے لیے واقعا مشکل، صرف کربلا والوں کے لیے مشکل نہیں. جس کے سامنے کربلا ہونا، اسے پتا ہے کہ آ کے دیکھو جوانوں کا لاشا اٹھا کے کس طرح شکران للہ کہا جاتا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بس اب میرے آخری جملے ہیں آج کے، اور وہ یہ کہ آج کل ایک پرابلم بہت زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ لوگوں کو ٹینشن، ڈپریشن، اینزائٹی. کوئی علاج نہیں ہے اس. جتنی اس کی دوائیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری انتہائی خطرناک ہیں انسان کے لیے، اور ساری دوائیں اثر کھوتی ہیں. ڈوز بڑھائیے، پھر ڈوز بڑھائیے، پھر ڈوز بڑھائیے. کوئی طریقہ نہیں. یہ انزائٹی اور یہ ڈپریشن کی بیماری ہے. میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کا ہر آدمی انزائٹی کا، ڈپریشن کا مریض ہو سکتا ہے. اہل بیت کے چاہنے والے کو کبھی انزائٹی نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں سکتی. جو اہل بیت کو مان رہا ہے دونوں حوالے سے، اتنا اس کا اہل بیت پہ بھی بھروسہ ہو کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو پریشانی میں نہیں دیکھیں گے، اور اتنا اس کا یقین ہو کہ اگر پریشانی میں دیکھ رہے ہیں تو یہ پریشانی ہمارے مستقبل کے لیے بہتر. پہلی مجلس میں ایک جملہ میں نے کہا تھا، آخری مجلس میں، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آگے مکمل کروں گا. آج مکمل ہو رہا ہے اسی پہ مسائل. آقا حسین کے لیے قرآن نے دو بہت اہم لقب استعمال کیے. لقب آقا حسین کے بھی بہت ہیں. قرآن صرف مولا علی کا قصیدہ نہیں پڑھ رہا ہے، آقا حسین کا بھی قصیدہ پڑھ رہا ہے. حملتہ امہ وضع کرہا، ماں کے شکم میں آئے. قرآن نے کہا اس ماں کو دیکھو کہ جس کے شکم میں بچہ ہے وہ غم کر رہی. کائنات کی صرف ایک ہی ماں تھی. تو حسین کی ولادت سے پہلے سے لے کے حسین کا تذکرہ قرآن نے شروع کیا. حسین دنیا میں آتے مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اور حسین کی شہادت تک قرآن چلا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پوری زندگی قرآن آقا حسین کی بیان کر رہا. مگر کربلا تک جب بات پہنچی، حسین کی زندگی کا دو لقب دیے قرآن نے. باقی میں نے کہا نا جگہ جگہ لقب دیے، ولادت سے پہلے، ولادت کے موقع پر، بعد میں. کربلا کے حوالے سے پہلا لقب دیا حسین صابر ہیں. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آقا حسین کے لیے ہے نا. کیا کہا کہ صابر. یہ پہلی مجلس میں تھوڑا سا صبر کا ذکر ہوا. اور اس کے بعد قرآن نے سورہ فجر میں کیا کہا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. اے نفس مطمئنہ. مطمئنہ مانے سیٹسفائیڈ، بالکل اطمینان. یہ ہے اللہ پہ بھروسے کا نتیجہ. یہ کب کہا قرآن؟ جس دن حسین دنیا میں آئے اس دن نہیں کہا نفس مطمئنہ. جس دن حسین کے نانا نے حسین کو اپنی پشت پر سوار دیکھا اور سجدے کو طولانی کیا اس دن نہیں کہا. جس دن حسین ممبر پہ رسول کی گود میں بیٹھے اس دن نہیں کہا. جس دن حسین نانا کے کندھے پہ سوار ہوئے اس دن نہیں کہا. کس دن کہا قرآن نے اور کس وقت کہا؟ عاشورے کے دن کہا، اور جب حسین ذوالجناح سے گرنے والے ہیں تب کہا. اب اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ بالکل آخر میں یہ آواز آئی تھی نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ کال کیا جا رہا، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، واپسی کی تیاری کر. یعنی اس وقت حسین کو قرآن نے نفس مطمئنہ کہا جب قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہو چکے، اکبر کے کلیجے میں برچھی اتر چکی ہے، عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں، اصغر کا ننھا سا گلا 3 بھال کے تیر سے چھت چکا.
اس کے بعد بھی حسین کا اتنا اطمینان ہے، اطمینان. اے انزائٹی کے مریض، اے ڈپریشن کے مریض، اے ٹینشن کی بیماری، کربلا تو نے دیکھی ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک جملہ میں اور عرض کر دوں. میں یہ اکثر یہ جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھایا جا سکے کہ آج کی سب سے بڑی جو بیماری یہ حسینیوں کو ہونا ہی نہیں چاہیے. باقی ہر ایک کو ہو سکتی ہے، اور حسینیوں کو باقی ہر بیماری ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی. حسین کو مانتے ہو جو نفس مطمئنہ عقلی چیز ہے. آپ نے پہلے بھی مجھ سے سنا ہوگا لیکن وہ 1 منٹ کی بات. عقلی چیز کہ جتنا جب کوئی آدمی کسی جگہ کا نشانہ لیتا ہے، مثلا شوٹنگ کا مقابلہ ہے، رائفل کا مقابلہ ہے، تیر اندازی کا مقابلہ ہے، تو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا، ہدف، اس کو مارنا. جس کا بالکل صحیح نشانہ ہدف پہ پہنچے وہ کامیاب ہے. اور وہ جو ٹارگٹ ہے نا، بچوں کے کھیل میں بھی آتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے ڈراٹ کا کھیل، وہ کون سا وہ تیر پھینکتے ہیں. جتنا بڑا ٹارگٹ ہوگا اتنا آسان ہوتا ہے نشانہ لینا، اور جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی نشانہ لینا مشکل ہوتا. غالباً اس دنیا میں سب سے چھوٹا نشانہ اصغر کا ننھا سا گلا تھا. اس سے زیادہ چھوٹا نشانہ کیا ہوگا؟ یہ خود وہ جو 3 بھال کا تیر ہے نا، اس کے بھال جو تھے وہ اصغر کے گلے سے بڑے تھے. اس تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، اور اس کی چوڑائی اصغر کے گلے. اتنا چھوٹا سا نشانہ. میں نے مانا کہ ہرملہ بہت ماہر تیر انداز ہے، اس نے نشانہ لیا. لیکن ایک بات بتائیے، ٹارگٹ اگر بہت چھوٹا ہو تو مشکل ہے نا، اور اگر وہ چھوٹا ٹارگٹ ہل رہا ہو، ٹھہرا ہوا نہ ہو تو تقریباً ناممکن ہے. ہرملہ کی تیر اندازی اپنی جگہ ہے. مولا حسین کا اطمینان دیکھیے کہ اصغر ہاتھ میں ہے، سامنے ہرملہ کمان میں تیر لگا رہا ہے. حسین یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اگر ذرا بھی مصیبت اور پریشانی یا اضطراب ہوتا، حسین کے ہاتھ ذرا سے کانپ رہے ہوتے. ابراہیم نے جب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی تو ہاتھ کانپ رہے تھے کہ نہیں کانپ رہے تھے؟ وہاں جوان کا گلا تھا اور باپ کے ہاتھ کانپ رہے. یہاں ششمائے کا ننھا سا گلا، اور حسین کے ہاتھ اتنا رکے ہوئے اور ٹھہرے ہوئے ہیں کہ ہرملہ کا تیر بالکل نشانے پہ لگا. یہ ہے نفس مطمئنہ کہ اصغر جیسا ششماہا ہاتھ میں ہے جس نے دنیا کو رلایا. بھائی یزیدیوں کے دل نہیں ہیں، پتھر ہیں پتھر، مگر اصغر وہ ہے جس نے یزیدیوں کو رلا دیا ہے نا. اور حسین کا تو اپنا یہ جگر کا ٹکڑا ہے، مگر کتنا اطمینان ہے میرے آقا کے اندر. کوئی انزائٹی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں. ہم چھوٹی سی پریشانی میں گھبرا جاتے ہیں. تو کربلا سے ایام ازا کے آخری دن ہے نا، کربلا سے ہم نے کیا سبق لیا؟ کم از کم یہ سبق لے لیجیے. چلے نماز نہیں سیکھنا کربلا سے، نعوذ باللہ. حجاب نہیں سیکھنا کربلا سے، نعوذ باللہ. رزق حلال نہیں سیکھنا کربلا سے، کم از کم یہ تو سیکھ لیں. اصغر کا ہاتھ میں ہونا اور حسین کا اطمینان. اور اصغر کا ذکر ایک اور وجہ سے میری زبان پہ آیا. ایک تو میرا موضوع مکمل ہوا، دعا، صبر، اطمینان، اللہ پہ معاملہ چھوڑ دینا. یہی سمجھنا کہ ساری دعاؤں کے بعد بھی اگر نتیجہ نہیں نکل رہا، اس میں میرے لیے آگے بہتری ہے، یہ اپنی جگہ. اور اس کے بعد اب آخری جملے سن لیجیے. حسین کا اطمینان تو حسین کا اطمینان ہے، اور سجاد کا صبر تو سجاد کا صبر ہے. اب یہ اسی سے ملتا جلتا جملہ مولا سجاد نے دربار یزید میں بھی کہا تھا نا، جب یزید نے کہا تھا کہ دیکھو خدا نے تمہارے خاندان کو کیسا بے عزت کیا. مولا کا کیا جملہ تھا؟ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا. ہر ایک کا امتحان بھی نہیں لیا جاتا ہے. اب یہ دو تو امام معصوم ہیں، ان کے صبر اور اطمینان کو تو بیان کرنا ایک طرح توہین محسوس ہوتی. زینب کبریٰ عصمت صغریٰ بے شک ہے، مگر 14 معصومین میں نہیں آتی ہے نا. یہ کربلا کے بعد کے سارے مراحل
زینب کے صبر کی وجہ سے کامیاب ہوئے. اب ایک جملہ میرا سن لیجئے جو میں اکثر کہتا ہوں. 28 رجب، اب یہ 8 ربیع الاول کے مصائب ہوتے ہیں. مدینہ واپسی میں آج پڑھ رہا ہوں. مدینہ واپسی کا مطلب یہ ہے کہ 28 رجب کو جو قافلہ چلا تھا وہ اپنا جہاد مکمل کر کے مدینے میں آ گیا ہے نا. جب یہ قافلہ چلا اس وقت سے لے کر کئی منزلوں پر حسین کو ایک مشورہ دیا گیا کہ آپ جائیے. یعنی یہ لوگ اچھے لوگوں نے مشورہ دیا، منافقوں نے نہیں. عورتوں کو لے کے نہ جائیے. مدینے میں بھی یہ مشورہ دیا عبداللہ ابن عباس نے، مکے میں بھی یہ مشورہ دیا عبداللہ ابن جعفر طیار نے، اور بھی کئی لوگوں نے. اور جب بھی یہ جملہ کسی نے کہا تو آقا نے جو جواب دیا وہ آپ سنتے ہیں، وہ میرا موضوع نہیں. پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز سب سے پہلے آتی تھی. یہ میرے بھائی کو مشورہ دے رہا ہے یا زینب کی موت کا سامان کر رہا ہے؟ بھائی سے الگ ہو کے کوئی زینب زندہ رہ سکتی؟ زینب کون ہے؟ کیا ہماری عورتوں کی طرح سے کوئی ایسی نعوذ باللہ بے صبری عورتیں کہ ذرا سی مصیبت آ جائے تو فریاد اور آہوزاری؟ یہ صابرہ زینب ہے، صابرہ ماں کی صابرہ بیٹی ہے. اگر زینب نے کہا کہ میں بھائی سے الگ ہو کے مر جاؤں گی تو صحیح کہا. لیکن پھر جب حسین آخری رخصت کے لیے عصر عاشور آئے تھے اور کہا تھا زینب میرا آخری سلام لو، تو زینب تو نہیں مری. توہین والا جملہ بن گیا، لیکن وقت کم ہے، توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا. بار بار کہہ رہی ہیں کہ بھائی سے الگ ہو کے میں مر جاؤں گی. تو جب بھائی سے علیحدگی کا وقت آ گیا، حسین نے الوداعی سلام کیا تو زینب تو ہم کو زندہ ہی نظر آئی. کیا زینب وہ غلط کہہ رہی تھی؟ نہیں، وہ بھی صحیح تھا، یہ بھی صحیح. کیسے؟ واقعاً حسین کا یہ جملہ سن کر کہ میرا الوداعی سلام لو، زینب مر جاتی، بلکہ سمجھیے مر گئی. اگلے جملے نے مری بھی زینب کو زندہ کر دیا. اگلا جملہ کیا تھا؟ زینب میرا الوداعی سلام لو، اب میرا جہاد و مشن تیرے حوالے. اب حسین کے جہاد کو تجھے مکمل کرنا. بس یہ جو جملہ سنا، بھائی کی ساری قربانیوں کو مجھے بچانا ہے، نانا کے دین کی حفاظت مجھے کرنا ہے. مرتی بھی زینب زندہ ہو گئی ہے. اور کس طرح زندہ ہوئی؟ پھر کوفے کے بازار دیکھیے، شام کے دربار دیکھیے. اور اب ایک فطری بات سن لیجئے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی مثالیں دوں. جب آدمی کو کوئی ذمہ داری دی جائے نا اور وہ ذرا سا احساس ذمہ داری اس کے پاس ہو، جتنا مشکل کام ہو کرتا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے. اگر ذمہ داری جب وہ کام مکمل ہوتا ہے ایک دم سے ساری تھکن آ جاتی ہے. میں اس کی مثالیں شادی کے حوالے سے دے سکتا ہوں. بیٹی کی شادی، کتنا پاگل ہے آدمی، لیکن جب رخصت کر دیا اب تھکن آتی. زینب نے جب پورا جہاد مکمل کر لیا، ہر جگہ صبر، لیکن جب شہر مدینہ نظر آیا نا، جہاد مکمل ہو گئے. مدینے سے چلی تھی، مدینے آ گئی. اب ایک دم سے زینب کا وہ صبر. ایک جملہ میں اور کہہ دوں، بڑے جو ہیں نا، بڑے، ان کی بہت ذمہ داری ہوتی ہے. کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ان کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ اگر ہم بھی پریشان ہو گئے تو ہمارے چھوٹے جو ہیں نا، یہ کیا کریں گے. زینب کو سارے قافلے کو سنبھالنا ہے، ان بیویوں کو تسلی دینا ہے، ان بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، ان یتیموں کا خیال کرنا ہے. لیکن بھائی بڑا بھی اس کو بھی تو کبھی دل چاہتا ہے نا فریاد کرنے کا اور آہوزاری کا. وہ کیسے فریاد کرے جب اس کو اس سے بڑا مل جائے. زینب نے اب تک کتنا صبر کا مظاہرہ کیا، لیکن جب نانا کا شہر نظر آ گیا، بس اب نانا وہ ہے جہاں جا کے زینب بھی، توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، گویا ایک بچی سی بن جائیں گی کہ فریاد کریں گی تو نانا سے کریں گی. لٹا ہوا قافلہ شہر مدینہ نظر آیا. ام کلثوم نے فریاد کی، مدینہ جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا، اب ہم اس قابل نہ رہے کہ تیرے اندر آئیں. آج بھی وہ جگہ مدینے میں ہے. اگر آپ کو کسی نے نہیں بتائی تو یاد رکھیے، ابھی بھی ہے. اس کا نام ہے عنبریہ. بہت بڑی وہ 4 دیواری ہے، اس کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، اور اجازت ہے وہاں جانے کی. عنبریہ جو پرانا ریلوے اسٹیشن تھا، وہاں قافلہ پہنچا، وہ سامنے مدینہ نظر آتا. کلثوم نے تو فریاد کی. زینب نے کیا کیا؟ زینب نے جلال کے عالم میں سجاد کو بلایا. سجاد بیٹا،
اب زینب شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہے. ہماری سواریاں بٹھا دے, ہمارے خیمے یہیں لگا دے, اب ساری زندگی زینب شہر کے باہر رہے گی. وہ ایک بہت ہی مشہور مرثیہ ہے نا کہ جنگل میں بھرے کر لٹا آئی ہے زینب, اب زینب جنگل میں ہی رہے گی. مولا سجاد امام وقت ہیں, لیکن عمر میں بھی زینب سے چھوٹے ہیں, رشتے میں بھی زینب سے چھوٹے. زینب کو حکم نہیں دینا چاہتے. زینب کا ایک رتبہ ہے, ایک فضیلت ہے, ایک منزلت ہے. سواریوں کو بٹھا دیا, خیمے لگا دیے, بیویاں خیموں میں چلی گئی. لیکن مولا کو ایک چیز معلوم, میں چونکہ رشتے میں بھی چھوٹا ہوں اور عمر میں بھی, میں کہوں تو بظاہر میں امام تو ہوں, لیکن بظاہر گستاخی لگے گی. ہاں اگر زینب سے بڑی آ جائے نا تو وہ زینب ان کو نہیں منع کریں گے. اگر ام سلمہ آ جائیں, اگر زینب کی پھوپھی ام ہانی آ جائیں, نہیں, اگر زینب کی ماں عباس کی ماں ام البنین آ جائیں اور وہ آ کر کہیں کہ زینب بیٹی چل, سجاد کو پتا ہے پھر زینب منع نہیں کر سکتی. چنانچہ ادھر تو خیمے لگائے, ادھر بشیر سے کہا کہ مدینے جا اور محلہ بنی ہاشم میں اعلان کر دے کہ حسین کا قافلہ آ گیا. بشیر نے کہا کہ مولا یہ اتنا اہم اعلان ہوگا نا کہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے, کیسے یقین کرے, کوئی نشانی دیجئے. سجاد نے عباس کا علم بشیر کو دیا, کہا میرے چچا کا علم لے کے جا, یہ علم دیکھ کر لوگوں کو تیری بات پہ یقین آئے گا. اب بشیر علم لے کے مدینے میں داخل ہوا. آپ میں سے جو لوگ انبریہ کی زیارت کر چکے ہیں, جو انبریہ ہے مسجد کے مغرب میں, محلہ بنی ہاشم میں مشرق میں, یعنی پورا مدینہ کراس کرنا ہوتا ہے. آج کی بات کر رہا ہوں, آج بھی. اب یہ جیسے ہی داخل ہوا پورا مدینہ اسے کراس کر کے جانا. علم لے کے چل رہا ہے, حسینی قافلہ آ گیا. کہہ رہے ایک جگہ کچھ نوجوان کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے. میرا اعلان سنا, رکے, دوبارہ سنا, ایک دوسرے سے کہا جلدی چلو ہمارا دوست علی اکبر بھی آ گیا. اب میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. محلہ بنی ہاشم کے بیچ میں پہنچا, علم میرے ہاتھ میں ہے, اے بنی ہاشم والوں حسینی قافلہ آ گیا. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے کہا, ایک حجرے کا دروازہ کھلا, ایک بچی نے سر باہر نکالا, میرا اعلان سنا. جب میں نے دوبارہ اعلان دہرایا تو اس نے ایک مرتبہ گھر کو دیکھ کر کہا چچا محمد حنفیہ میرا بابا آ گیا ہے, مجھے لے چلے. میں سمجھ گیا یہ حسین کی یتیمہ صغرا ہے. اب میں تیسری مرتبہ اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے لگا کہ کوئی میرے گھٹنے کو پکڑ کے ہلا رہا. میں نے جھک کے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, میرے گھٹنے کو ہلا رہا تھا. میں نے کہا صاحبزادے تمہارا کیا مقصد؟ کہا ایک بات بتا, میرا بابا کہاں گیا کہ اس کا علم تیرے ہاتھ میں آ گیا؟ میرے بابا کا علم تیرے ہاتھ میں کیسے آیا؟ میرا بابا کہاں ہے؟ میں نے ہاتھ جوڑے, میں سمجھ گیا یہ عباس کا یتیم ہے. اب میں کیا ایک ایک کو جواب دوں. میں نے کہا کہ چلو باہر جا کے قافلہ ہے, وہاں خود ہی باتیں کر لینا. عجیب قافلہ مدینے سے نکلا. آگے آگے محمد حنفیہ ہیں, حسین کے چھوٹے بھائی, انگلی تھامے ہوئے صغرا ہیں. پیچھے پیچھے ام البنین آ رہی ہیں, ام ہانی ہیں, ام سلمہ ہیں. عجیب قافلہ چلا. ابھی ذرا فاصلے پر ہیں, قافلہ آ گیا قریب, وہ جگہ قریب آگے خیمے لگے. محمد حنفیہ نے چیخ ماری, میرا بھیا مارا گیا. ارے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ابھی تو آپ گئے نہیں. کہا دیکھتے نہیں, جب یہ قافلہ گیا تھا سارے علم سبز تھے, اب سارے علم کالے اور سیاہ. کالے علم سیاہ علم بتا رہے. اور یہ کہہ کے قافلے میں داخل ہوتی ایک ہی سوال کیا, بس اتنا بتا دو میری بڑی بہن زینب کہاں؟ میری بڑی بہن ہے. لوگوں نے کہا وہ زینب کا خیمہ ہے. محمد حنفیہ خیمے میں داخل ہوئے, مگر وہ خیمہ زینب کا نہیں تھا. وہاں کوئی بہت ہی ضعیف اور بوڑھی عورت بیٹھی. محمد حنفیہ نے جلدی سے نگاہیں نیچی کر کے واپس, اے ضعیفہ مجھے معاف کر دیجئے, میں تو اسے اپنی بہن کا خیمہ سمجھ کے آیا تھا. ہائے وہ ضعیفہ فریاد کرتی ہے, بھائی محمد حنفیہ یہ کون سا دن آ گیا کہ بھائی اپنی بڑی بہن کو نہیں پہچان رہا؟ وقت بہت گزر گیا, جلدی جلدی 2-3 جملے. اور جب پہچانا تو طلب کے کہا
میرا بھتیجا سجاد کہاں؟ بھائی مرنے والے کے وارث کو پرسہ دیتے ہیں نا. زینب نے کہا سجاد باہر ہے اور پہچاننا بہت آسان ہے, پورے قافلے میں ایک ہی مرد تو ہے نا. جاؤ. محمد حنفیہ باہر آئے, سجاد تو کہیں نہیں. ایک 70 سال کا بوڑھا ہے جس کے سر کے بال سفید ہیں, داڑھی کے بال سفید ہیں, بھووں کے بال سفید ہیں, چہرے پہ جھرری ہے, کمر جھکی ہوئی ہے. 1 سال اگر کوئی اتنا بھاری توق پہنے گا نا. محمد حنفیہ حیران, میرے خاندان میں اتنا ضعیف کوئی نہیں ہے, یہ کون اس قافلے میں؟ لیکن اور کیا کرے, کوئی اور مرد ہے ہی نہیں. قریب گئے اور جا کے کہا کہ اے مرد ضعیف, کیا تو جانتا ہے میرا بھتیجا سجاد کہاں؟ ارے وہ بوڑھا فریاد کرتا ہے, چچا انا علی ابن الحسین, میں ہی تو آپ کا بھتیجا ہوں. طلب کے کہا بیٹا تو مجھ سے بوڑھا نظر آ رہا ہے, 22 سال کا, اتنا بوڑھا کیسے ہو گیا؟ پلٹ کے دیکھا, کہا چچا الشام 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 الشام, یہ شام کے مصائب ہیں, جوانی میں بوڑھا کر دیا. بے اختیار گلے سے لگایا. پرسہ اسی طرح دیتے ہیں نا. امام وقت فریاد کرتا ہے, چچا ذرا آہستہ ذرا آہستہ. بیٹا کیا بات ہے؟ کہا 1 سال جو توق گلے میں رہا اس میں کانٹا تھا, اب تک وہ زخم موجود ہے, چچا ذرا آہستہ. اب یہاں قافلے میں تو ایک دوسرے کو پرسہ دیا جا رہا, مگر عجیب بات, اس قافلے میں جو اس وقت جو قافلہ آیا مدینے سے, بابا کا سب سے زیادہ انتظار کون کر رہا تھا؟ سغرا نا. سغرا کسی سے بات نہیں کر رہی, کچھ نہیں پوچھ ہی نہیں رہی. محمد حنفیہ پوچھ رہے ہیں, وہ کچھ نہیں پوچھ رہی, وہ تو صرف ایک کام کر رہی. پہلے رباب کے قریب گئی, گود میں جھانک کے دیکھا. لیلا کے قریب گئی, گود میں جھانک کے دیکھا. فروا کے قریب گئی, گود میں جھانک کے دیکھا. زینب کے قریب, زینب نے کہا سغرا بیٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں بس یہ دیکھ کے مجھے پتا ہے میرا سارا گھرانہ مارا گیا, کچھ پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے, بس میرا ننا بھیا علی اصغر تو ہوگا نا. پھوپھی اماں مجھے اپنا اصغر بھیا نظر نہیں آ رہا. بتاؤ زینب کیا جواب دیں؟ بس آخری 2 جملے سنیے, آپ کی زحمتیں تمام. اور یہ قافلے کو لے کے ام البنین چلی, محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوئیں. زینب بیٹی تیرا گھر آ گیا. زینب نے کہا نہیں گھر نہیں جاؤں گی, پہلے نانا کی قبر پہ جاؤں گی. آخری جملہ, روضہ رسول میں پردہ کرایا گیا, سارے مردوں کو نکالا گیا, روضہ بند کیا گیا. زینب قریب آئی, کہا نانا جب مسافر آتا ہے نا, کچھ سوغات, کوئی تحفہ, کوئی گفٹ لے کے آتا ہے. آپ کی بیٹی آپ کے لیے 2 تحفے لے کر آئی. اور یہ کہہ کر پہلا تحفہ کیا نکالا؟ چادر میں سے ایک لہو بھرا ہوا کرتا نکالا, قبر رسول پہ پھیلا دیا. یہ تاریخ مقتل میں لکھا ہے, قبر رسول سے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آنے لگی, مسجد ہلنے لگی, رسول خدا کا گریا. آخری جملہ سنیں, زحمتیں تمام. زینب نے کہا نانا یہ پہلا تحفہ تھا, یہ برداشت نہ ہوا, کاش کاش میں اس قابل ہوتی کہ تجھے دکھاتی اپنی کمر. دوسرا تحفہ ہے تیری بیٹی کی کمر, کوفے سے شام تک اتنے کوڑے کھائے, اتنے کوڑے کھائے, اب تک میری کمر زخمی ہے. نانا نانا, زینب کا یہ تحفہ. خدا بندہ یہ گریہ کرنے والے آج تو اتنا گریہ کر رہے ہیں, ان کے اس گریہ کا واسطہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. لیکن یہ غم حسین مرتے دم تک, قبر میں, قیامت میں, جنت میں بھی عطا فرما. ان کی تمام حاجتیں پوری فرما, ان کے مرحومین کی مغفرت فرما, ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما.